نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. حضرات گرامی، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے روبرو سورۃ التحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قُوْ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، نارا، اس آگ سے بچاؤ۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ پیش کروں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہو اور آپ کے پاس آپ کا پڑوسی آئے، کہنے لگے حاجی صاحب یا فلاں صاحب، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آپ کا گھر جل رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی بھی موجود ہے۔ تو جیسے ہی وہ آدمی آ کر کے یہ بات کہے گا اور اس آدمی کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی، اور حقیقی معنوں میں اگر آپ کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہوگی، اپنی بیوی کی محبت ہوگی، اپنے گھر کی محبت ہوگی، تو فوراً آپ وہیں پر چائے کا پیالہ اٹھا کر کے پھینک دیں گے اور دوڑے دوڑے آپ اپنے گھر جائیں گے، اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کریں گے، اپنی فیملی کو اور اپنے پریوار کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی آگ کا حال ہے کہ دنیا کی آگ میں ہم اپنی اولاد کو جلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو، اپنے پریوار کے لوگوں کو دنیا کی آگ میں جلتے دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی جل جائے اور اس کی ڈیتھ باڈی لا کر کے سامنے رکھ دیا جائے تو کمزور دل کے لوگ اس باڈی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس باڈی کو دیکھ کر کے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ آدمی جلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، جو آگ نہ تو لکڑی سے جلنے والی ہے، جو آگ نہ تو پٹرول سے جلے گی، جو آگ نہ تو ڈیزل سے جلے گی، جو آگ نہ تو کوئلے سے جلے گی، وہ آگ اگر جلے گی تو صرف اور صرف انسانوں سے جلے گی اور صرف پتھروں سے جلے گی۔ گویا کہ اس آگ کا ایندھن اگر کوئی ہوگا تو انسان ہوگا اور پتھر ہوگا، انہی دو چیزوں سے اس آگ کو جلایا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر میرے بھائی اور دوستو، ہم جب آگ جلاتے ہیں تو پٹرول کے ذریعے سے بھی جلا سکتے ہیں، ڈیزل کے ذریعے سے بھی جلا سکتے ہیں، لکڑی کے ذریعے سے اس آگ کو جلا سکتے ہیں، یا اسی طرح سے کوئلے کے ذریعے سے اس آگ کو جلا سکتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے کہ جہنم کی آگ اگر جلے گی تو صرف اور صرف انسانوں سے اور پتھروں سے جلے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا اس آیت کریمہ میں غور کرو۔ دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پولیس آتی ہے، پکڑ کر کے لے جاتی ہے۔ اگر رشوت والا پولیس ہوتا ہے، اس کو ہم کچھ پیسہ دے دیتے ہیں، وہ پولیس ہم کو چھوڑ دیتا ہے، ہم چلے آتے ہیں۔ یا اگر کوئی انسان جیل چلا جائے، جیل میں جانے کے بعد کورٹ میں مقدمہ درج ہوتا ہے، وکیلوں کو خریدا جاتا ہے، وکیل کو خرید کر کے اس آدمی کو رہا کر دیا جاتا ہے، وہ آدمی باہر چلا آتا ہے اور اس کا وکیل مقدمہ لڑتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اے لوگو، جب تم جہنم کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے، جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے، تو وہاں پر ایسے فرشتے موجود ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کو جہنم کی نگرانی کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جہنم کی نگرانی کرنے والے
ایسے فرشتے ہوں گے، ایسے زبردست اور ایسے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جو فرشتے ذرہ برابر بھی رحم دلی اختیار نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی اپنے اندر نرمی نہیں پیدا کریں گے۔ ان کو وہی حکم ہوگا جو اللہ رب العالمین کہے گا، اسی اعتبار سے وہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین جیسا ان کو کہے گا اسی اعتبار سے وہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صرف اپنے آپ کو بچنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج اگر کوئی نمازی ہوتا ہے، کسی سے کہہ دیا جائے کہ ارے بھائی آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی سے کیا لین دین ہے۔ یا اسی طرح سے یہ کہا جائے کہ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹے سے کیا لین دین ہے۔ بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیوی سے کیا لین دین ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں سن لو، تمہارے نماز پڑھنے سے صرف کام چلنے والا نہیں ہے، تم چاہے جتنا نیک بندہ کیوں نہ بن جاؤ، تم چاہے جتنا متقی اور پرہیزگار بندہ کیوں نہ بن جاؤ، اگر تمہاری اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، اگر تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، اگر تمہاری بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، اگر تمہارا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں جواب دہ تمہیں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ تم گھر کے گارجن ہو، گھر کے ذمہ دار ہو، اور گھر کے ذمہ داروں سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، آئیے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ اہم چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کر لیا جائے تو ان پر عمل کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے عقیدے کو درست رکھنا ہے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، ان سارے افراد کا عقیدہ بالکل درست ہو، وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے میرے گھر میں میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، کسی نے لا کر کے تعویذ لٹکا دیا، یا اسی طرح سے میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، کسی نے لے جا کر کے جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس پہنچا دیا، یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو شرک میں داخل ہیں، کیا وہ ہمارے گھروں کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے اور اپنے گھر سے شرک و بدعت کا خاتمہ کر دینا ہے، تب جا کر کے ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بہت ہی مشہور و معروف پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ رب العالمین کے نبی ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے جگری دوست، ایک ہوتا ہے صدیق جو ہم لوگوں کا دوست ہوتا ہے، بعد و بعد میں بچھڑ جاتا ہے، لیکن خلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جگری دوست جو کبھی بچھڑنے والا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تو مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی گندگی سے دور کر دے، اے اللہ تو مجھ کو اور میری اولاد کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکے رکھ،
اے اللہ تو مجھ کو اور میری اولاد کو توفیق دے دے کہ میں غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا تھا. میرے بھائی اور دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض عین ہے کہ ہم اپنے گھر سے شرک و بدعات کا خاتمہ کر دیں. قرآن مجید کی ایک سورت ہے جسے سورہ لقمان کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بہت ہی معروف و مشہور سورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اپنے ایک نیک بندے کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام لقمان ہے. یہ لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ یہ لقمان اللہ رب العالمین کے نیک بندے تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی، وہ نصیحتیں اتنی جامع تھی، اتنی معنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان نصیحتوں کو قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا. اتنا امپورٹنٹ اور اتنا اہم نصیحت تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا تھا. میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو شرک و بدعات جیسے گھناؤنے افعال سے پرہیز کرنا ہے، دور رہنا ہے. ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنی ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکنا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتا ہوں، آپ اس سے پوچھئے کہ کہیں ایسا تو نہیں غیر اللہ کی بھی عبادت و بندگی کرتے ہو. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ اس سے فوراً سوال کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ حضرت علی کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں. اگر وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، آپ اس آدمی سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تم مکمل طور پر ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہو، تمہارا ایمان کمزور ہے، تم نام کے مسلمان ہو، کام کے مسلمان نہیں ہو. ظاہری طور پر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو غیر اللہ کی بھی عبادت و بندگی کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لینا یا اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا انکار کرنا پڑے گا. رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا انکار کرنا پڑے گا. جب تک تم غیر اللہ کا انکار نہیں کرو گے اس وقت تب تک تم حقیقی مومن اور حقیقی بندے نہیں مانے جاؤ گے. میرے بھائی اور دوستو، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر والوں کے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا پڑے گا. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے موجود ہیں جو ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے سوال کیا جائے کہ آپ تو پانچوں وقت کی نماز میں آتے ہیں، صف اول میں پہنچتے ہیں، کیا آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میرا بیٹا تو کافی رات تک جاگتا رہتا ہے، 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک موبائل چلاتا رہتا ہے،
2-3 घंटा सोता है, उसको अगर हम बेदार करेंगे तो उसकी नींद में खलल पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बहाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ चलने वाला नहीं है कि मेरा बेटा रात भर मोबाइल चला रहा था, मेरा बेटा 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक जाग रहा था। ये बहाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ चलने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उस बेटे को भी जवाब देना पड़ेगा और बहैसियत बाप या बहैसियत भाई आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि अपने अहलो अयाल को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। घर के अंदर जितने भी अफराद दाखिल हैं उन लोगों को नमाज का पाबंद बनाओ। आप फजर की नमाज के लिए उठ रहे हैं तो आप अपने बच्चों को भी बेदार करो, मस्जिद में लाओ नमाज पढ़ाने के लिए। आप अपनी अहलिया को बेदार करो, आप अपनी बेटियों को बेदार करो कि उठो फजर की नमाज पढ़ो, और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के मस्जिद के अंदर आओ। तब जाकर के कामयाबी मिलेगी और तब जाकर के आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल जवाब से बच सकते हैं। लेकिन अगर इसके बरअक्स आप हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इसके बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर कर दिया। वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरे नेक बंदो याद करो मेरे उस बंदे इस्माइल को, इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या, वो मेरा सच्चा रसूल और सच्चा नबी था। व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाह, वो अपने अहलो अयाल को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में इस आयत करीमा के अंदर बयान कर दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ अपना ही नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि अपने अहलो अयाल को भी नमाज पढ़ने की तलकीन किया करते थे, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। इसलिए हमें और आपको अपने अहलो अयाल को नमाज पढ़ने की तलकीन करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, आपने बयान किया मुरु औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब ये बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनको डंडे से मार करके नमाज पढ़ाने की कोशिश करो। मेरे भाइयों और दोस्तों, इतनी सख्ती के साथ हदीस में कहा गया है कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने की तलकीन करो। लेकिन जैसे ही वो 10 साल का बच्चा हो जाए अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको मार पीट करके हर हाल में नमाज का पाबंद बनाना, ये हमारी और आपकी और इसी तरह से वालिदैन की जिम्मेदारी है। इसलिए इस जिम्मेदारी को हमें और आपको निभाना है। और इस जिम्मेदारी को हम कैसे निभा सकते हैं? इस जिम्मेदारी को हम उसी वक्त निभाएंगे जब हम खुद नमाजी होंगे। जब हम खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बतलाइए अपने बाल बच्चों को नमाज का पाबंद कैसे बना पाएंगे? इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप नमाज पढ़िए, उसके बाद अपने बच्चों को अपने रास्ते पर ढालने की कोशिश करेंगे। वो बच्चा खुद सीधे रास्ते पर आ जाएगा, आपका बच्चा नमाजी हो जाएगा, आपको उतनी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये दूसरा अहम फरीजा था कि जिस पर अमल कर लिया जाए तो इंसान अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचा सकता है। और तीसरी चीज ये है कि घर के अंदर अगर कोई हराम चीजें पाई जा रही हैं, घर के अंदर कोई मुहर्रमात वाली चीजें पाई जा रही हैं, तो उन चीजों को हमें अपने घरों से निकाल करके बाहर फेंक देना है। अगर ये चीजें घरों के अंदर रहेंगी, मिसाल के तौर पर फोटो वगैरह हो गया। आज हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी शादी होती है तो शादियों में तरह तरह के फोटो खींचे जाते हैं, मोबाइल फोन में खींचे जाते हैं। और बास जगहों पर तो ऐसा होता है कि फोटो खींचने के बाद
اس کو نکلواتے ہیں اور فریم کر کے دیواروں میں لگا دیتے ہیں، اس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ میری شادی کا فوٹو ہے، شادی کے دن فلاں فلاں مہمان آئے ہوئے تھے، شادی کے دن ہمارے فلاں فلاں دوست تھے، یہ لوگ سب کے فوٹو موجود ہے۔ اس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے، جبکہ اس میں غیر محرم لڑکیوں کی فوٹو پائی جا رہی ہے، جبکہ اس میں غیر محرم عورتوں کی بھی فوٹو پائی جا رہی ہے، اپنے گھروں میں باقاعدہ لگائے رہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ کیمرے کی فوٹو کے بارے میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے اگر کوئی آدمی موبائل سے بھی فوٹو کھینچتا ہے تو جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر کھینچا جا سکتا ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر کھینچنے سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے گھروں سے نکالنا ہے، ختم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان کیا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں یا جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ جو گھر کتوں والا گھر ہو یا جو گھر تصویروں والا گھر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اور جب رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے تو اس گھر کے اندر ذرہ برابر بھی برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے سماج میں اور ایک بہت بڑی بیماری پائی جا رہی ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ گھروں کے اندر باقاعدہ لوگ توغرے لٹکاتے ہیں۔ توغرے کا مطلب یہ ہوتا ہے گنتی لکھ کر کے 1 2 10 20 50 ایسے لکھا رہتا ہے، اور اسی طرح سے قرآن کی آیتوں کو لکھ کر لٹکواتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لٹکوائے رہیں گے گنتیاں یا اسی طرح سے قرآن کی آیتیں لٹکی رہیں گی تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی، ہمارے مکان میں برکت ہوگی، ہمارے دکان میں برکت ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح توغرے لٹکوانے سے یا اسی طرح سے قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں کو یا قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اس کو دیواروں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا جائے، اس کو دیواروں میں لٹکا دیا جائے۔ قرآن لٹکانے سے برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن کی برکت اس وقت ہوگی جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے، تب جا کر کے یہ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کی آیتوں کو یہ سوچ کر کے لٹکاتا ہے کہ اس کے لٹکانے کی وجہ سے ہمارے بال بچوں کو یہ قرآن کی آیتیں یاد ہو جائیں گی، یا اسی طرح سے ہم اس کے ذریعے سے ذکر و اذکار کرتے رہیں گے جیسے یہاں مسجد میں موجود ہے، یا اسی طرح سے دعائیاں کلمات وغیرہ اس پر لگا لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بطور تعلیم یا اپنا یاد کرنے کے لیے یا اپنے بال بچوں کو یاد کروانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ سوچ کر کے کہ اس سے برکت ہوگی تو ذرہ برابر بھی برکت ہونے والی نہیں ہے، پلس آپ اس کے گنہگار بھی ہو جائیں گے۔ اور تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر نرمی کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ گھر کے اندر جب نرمی کا ماحول پیدا کریں گے تب جا کر کے گھر کے اندر نرمی کا ماحول ہمیں پیدا کرنا ہے۔ گھر کے اندر چھوٹے بڑے کا ادب و احترام کرنا ہے۔ یہ ہمارا بڑا ہے بھائی ہے تو ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پیدا کرنا ہے۔ آج جو بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا ہے، یا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، جس کی بنیاد پر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یا اسی طرح سے ساس بہو میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، چونکہ بہو
کو ساس اپنی بہو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ نرمی کا رویہ نہ اختیار کیا جانا یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اٹھائیے 15واں پارہ، اس میں رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی گفتگو کریں تو نرم لہجے میں گفتگو کریں، اچھے انداز میں گفتگو کریں، نرمی سے بات چیت کیا کریں، اس لیے کہ شیطان اسی زبان کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں سب کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ ملنا چاہیے، باپ کے حق کو پہچاننا چاہیے، بھائی کے حق کو پہچاننا چاہیے، ماں کے حق کو پہچاننا چاہیے، بیٹے کے حق کو پہچاننا چاہیے۔ اگر 22 دفعہ کسی بیٹے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، بیٹے نے غلطی کر دی، تو باپ کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ باپ کو اچھے انداز سے اور حکمت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ وہ بیٹا آپ کے اچھے انداز کی باتوں کو سن کر کے یا حکمت والی باتوں کو سن کر کے، ہو سکتا ہے جو برائی اس نے کیا ہے یا جو غلطی اس نے کر دیا ہے، اس غلطی سے وہ احتیاط کر لے اور اس غلطی کو وہ چھوڑ دے۔ اسی طرح سے اگر بہو سے بھی غلطی ہو جائے تو ایسے میں ساس کو چاہیے کہ وہ ساس اپنے بہو کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار کرے، اچھے انداز سے اس کو بات کر کے اس کو سلجھانے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی نرمی کے علاوہ سخت لہجہ استعمال کرے گا تو اسی میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اپنے آپ میں بگاڑ کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو گھر کے اندر ادب و احترام کو پیدا کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کا خیال رکھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ایک احکام یہ بھی ہے کہ کسی غیر محرم مرد کو جو آپ کی بیوی کا غیر محرم لگ رہا ہے، آپ کی بیٹی کا غیر محرم ہے، آپ کے بہن کا غیر محرم ہے، آپ کی ماں کا غیر محرم ہے، اس کو اپنے فیملی کے سامنے لانے کی کوشش مت کرو۔ ہاں وہ آپ کا دوست بن کر کے آیا ہوا ہے، آپ اس کو الگ کمرے میں رکھیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ تو میرا دوست تھا، اتنے سالوں تک ہمارے ساتھ پڑھائی کر رہا تھا، یہ میرے ساتھ فلاں جگہ کام کر رہا ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے اپنے گھر میں لاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جب وہ گھر میں آ کر کے پہنچتا ہے تو خود ان کی بہنیں پانی لا کر کے پہنچتی ہے، بسکٹ لے کر کے اس کے سامنے رکھتی ہے، اس کی بہو بھی، اس کی بیوی بھی باقاعدہ اس کے سامنے چائے وغیرہ لے کر کے آتی ہے، اور وہ بڑے خوشی کے ساتھ بھابھی بھابھی کہہ کر کے پکارتا رہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک مسلمان گھر کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، مسلمان گھرانے کی تعلیم اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ غیروں کے یہاں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، تب جا کر کے ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ پوری امت کے مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ پوری امت کے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل کر دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ او میرے صحابہ کرام،
جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو، کوئی سامان تم کو مانگنا ہے تو پردے کے اور سے مانگنا، کبھی ایسا مت کرنا کہ ان کے سامنے سے جا کر کے مانگنا۔ اللہ رب العالمین نے جب مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ پردہ کرنے کا حکم دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ ہماری اور آپ کی مائیں ہیں، تو ہمیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ بدرجہ اولا احتیاط کرنا ہے، ان کے سامنے نہیں جانا ہے، وہ خود احتیاط کریں اور ہم خود احتیاط کریں۔ ہمارے یہاں کا ماحول کیا چل رہا ہے؟ ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی ہے، ایک ہی گھر میں 3 4 5 بھائی رہتے ہیں۔ اب اس میں ہوا بھابھی اور دیور کا مسئلہ، ظاہر سی بات ہے بھابھی دیور دونوں غیر محرم ہیں، اور شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا ہے۔ میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت گھر میں رہ رہی ہے تو نقاب لگا کر کے بیٹھے، ایسا تو کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایسا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، ہمارا ماحول ہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بھابھی کے سامنے دیور آ رہا ہے تو دیور بھابھی کو چاہیے کہ اپنے چہروں کو تھوڑا ادھر کر لے یا اس سے چھپنے کی کوشش کرے، یا اسی طرح سے دیور کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ اپنی بھابھی کے پاس کم سے کم جائیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری بھابھی جو ہے ہم کو اپنے بیٹے کی طرح مان کر چلتی ہے، یا اسی طرح سے میں اپنی بھابھی کو اپنی ماں کی طرح مان کر چلتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، رب نے کہا کہ مان لینے سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے عورت، اگر کسی نے اپنے بیٹے کی پرورش کرنے کے لیے آپ کو دے دیا اور آپ کی بیوی نے اس کو دودھ نہیں پلایا ہے، گرچہ پوری خدمت اس کی ہے، اس کو پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، شادی کر دیا ہے، اگر وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کی عورت کے لیے جس نے پرورش کیا ہے اس کے لیے غیر محرم ہو جائے گا، اس سے پردہ کرنا واجب ہے۔ اور یہاں پر جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھابھی تو بالکل اس کو بیٹے کی طرح مانتی ہے یا وہ اپنی ماں کی طرح مان کر چلتا ہے، اس طرح کہنے سے شریعت میں کام چلنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو حقیقی ماں ہے وہ حقیقی ماں ہی رہے گی، جو حقیقی بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ لاکھ کوئی اپنے آپ کو بیٹا بنانا چاہے یا لاکھ کوئی اپنے آپ کو ماں بنانا چاہے، وہ ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پردے کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، اور جب تک اس قانون پر عمل نہیں کریں گے برائیاں پیدا ہوں گی، اور جب برائیاں پیدا ہوں گی تو انسان جہنم کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس طرح ہمیں کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، اور جو شریعت کا قانون ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک آخری چیز یہ ہے کہ عورتوں پر لگام کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا الرجال قوامون علی النساء، کہ انسان کی زندگی میں ڈرائیور کون ہے؟ انسان کی زندگی میں ڈرائیور یہ مرد ہے، عورت ڈرائیور نہیں ہو سکتی ہے۔ عورت کو اس کے بغل میں بیٹھنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ذمہ داری یہ مرد کی ہوگی۔ مرد کو اپنے گھر کی عورتوں کو چلانا ہے کہ ہمارے گھر کی عورت کس طرح چلے، وہ طے کرے گا تو مرد طے کرے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا لباس اس نے پہن لیا ہے کہ جس کے پہننے کی وجہ سے اس کے جسم کا اندرونی حصہ نظر آ رہا ہے۔ آپ اگر بھائی ہیں، آپ کی بہن اگر ایسا لباس پہن رہی ہے کہ جس کے پہننے کی وجہ سے اس کے جسم کا اندرونی حصہ نظر آ رہا ہے، تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ اگر باپ ہیں اور آپ کی بیٹی ایسا لباس پہن رہی ہے کہ جس لباس کے پہننے کی وجہ سے اس کے جسم کا اندرونی حصہ نظر آ رہا ہے، تو کل آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یا اسی طرح سے آپ شوہر ہے اور آپ کی بیوی ایسا لباس پہن رہی ہے کہ جس کے پہننے کی وجہ سے اس کا اندرونی حصہ نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ
صرف یہ کہہ کر کے نہیں نکل پائیں گے کہ میں تو کچھ نہیں تھا، میں کیا جانوں، سب اپنے اعتبار سے کام کر رہی تھی، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کا نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، تو کما حقہ شریعت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اپنے گھروں سے ناچ گانے والی چیزوں کو نکالنا پڑے گا۔ آج بہت سارے مسلم گھر ایسے پائے جا رہے ہیں جہاں باقاعدہ گانے بجائے جاتے ہیں، جہاں باقاعدہ رات میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ٹی وی وغیرہ پر بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب کوئی آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب یہ تو بہت مشکل امر ہو گیا ہے، سب کے پاس موبائل موجود ہے اور اس موبائل کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کی نگرانی کرنا اور آپ کو نگراں ہونا، اپنے اولاد کی حفاظت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد رات کے تنہائی میں کیا کر رہی ہے، میرے اولاد کے موبائل میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں، کیا میرے بچے اس موبائل کو صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو کل قیامت کے روز وہ بیٹا جو رات کی تنہائیوں میں فلم دیکھا کرتا تھا، وہ بیٹا جو رات کی تنہائیوں میں گانا سنا کرتا تھا، وہ بیٹا جو رات کی تنہائیوں میں بلو فلم وغیرہ دیکھا کرتا تھا، یہ ساری کی ساری چیزوں کا جواب اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے دینا پڑے گا۔ اور آپ بحیثیت گارجن، آپ بحیثیت باپ، آپ کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کی نگرانی کیجئے، آپ ان کو سیدھے راستے پر کوشش کیجئے لانے کے لیے۔ آپ ان کو اگر نمازی بنائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی نمازی ہوگا، ایک بچہ اگر نماز کی پابندی کرے گا تو وہ گانا اور فلم سننے کے لیے یا فلم دیکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ سوچے گا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ کر کے آتا ہوں اور ادھر جا کر کے میں فلم دیکھوں، گانا سنوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ آدمی چھوڑ سکتا ہے، وہ نوجوان اس برائی سے دور رہ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنی اولاد کو اور اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم کو بھی اور اسی طرح سے ہمارے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے پہلے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کو جہنم سے بچا۔ جو لوگ اس دنیا میں سے انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ تو ان کو جنت الفردوس کے اندر داخل کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔